العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. گزشتہ سبق میں ہم نے قیاس کی تعریف، اس کی اشکال اربعہ اور قیاس کی دو قسموں کو پڑھا، اور ہم جانتے ہیں کہ قیاس یہ حجت، دلیل اور حجت کی ایک قسم ہے. جہاں پر یہ سبق شروع ہوا تھا وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دلیل اور حجت کی تین قسمیں ہیں: قیاس، استقراء اور تمثیل، جس میں سے قیاس کا کچھ بیان یہاں سے مکمل ہوا. استقراء شروع کرنے جا رہے ہیں. استقراء کے لغوی معنی ہیں جائزہ لینا، تلاش اور جستجو کرنا. اصطلاحی معنی ہے کسی کلی کی جزئیات کا جائزہ لینا، اور جب ان جزئیات میں جس کا جائزہ لیا گیا ہے کوئی خاص بات ملے تو کلی کے تمام افراد پر اس خاص بات کا حکم لگا دینا. جیسے دہلی کا رہنے والا ایک کلی ہے اور دہلی میں رہنے والے سب لوگ اس کی جزئیات ہیں. کسی نے ان افراد کا جائزہ لینا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ ہر ایک عقل مند ہے، پس اس نے کلی حکم لگا دیا کہ دہلی کے رہنے والے عقل مند ہیں، تو یہ استقرائی حکم ہے. ہمارے یہاں بھی کبھی یہ نوبت پیش آتی ہے کہ کوئی مہمان یا کوئی امتحان لینے والا، کوئی جانچ کرنے والا، کوئی سرسری جائزہ لینے والا ہمارے مدرسے میں، ہماری درسگاہ میں پہنچتا ہے اور چند طلباء سے کچھ سوالات کرتا ہے، اور وہ چند طلباء اس کے سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں، درست طریقے پر دیتے ہیں، تو وہ بندہ یہ حکم لگا دیتا ہے کہ اس مدرسے کے یا اس درسگاہ کے تمام طلباء کامیاب ہیں. حالانکہ اس نے تمام طلباء کا جائزہ نہیں لیا، تمام طلباء سے اس نے پوچھا بھی نہیں، تمام طلباء سے اس نے سوالات نہیں کیے ہیں. پھر بھی اس نے جن جزئیات کو، جن طلباء کو اس نے پوچھا، جن طلباء سے اس نے سوالات کیے، جن طلباء کا اس نے جائزہ لیا، ان طلباء میں اس نے علم کی پختگی، استعداد کی پختگی، جوابات کا استحضار دیکھا، تو اس نے یہ حکم لگایا کہ اس مدرسے کے یا اس درسگاہ کے یا اس جماعت کے تمام طلباء کامیاب ہیں. تو یہ جو حکم تمام طلباء پر لگایا گیا چند طلباء کا جائزہ لے کر، یہ چند طلباء کا جائزہ لے کر تمام طلباء پر کامیابی کا حکم لگانا، یہ حکم استقرائی ہوتا ہے. استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ دہلی کا رہنے والا کوئی آدمی ایسا بھی ہو جس میں عقل نہ ہو، وہ بیوقوف ہو، وہ ناسمجھ ہو، اور وہ شخص اس کی تلاش میں ہی نہ آیا ہو. البتہ اگر کسی کلی کے افراد محدود ہوں اور ہر فرد کا جائزہ لے کر حکم لگایا جائے تو وہ قطعی ہوگا. جیسے ہم امتحان لیتے ہیں، ہر طالب علم سے منفرد سوالات ہوتے ہیں. ممتحن صاحب کلاس میں آتے ہیں، کلاس کے اندر 20 طلباء، 15 طلباء، 25 طلباء بیٹھے ہوئے ہیں. ممتحن صاحب جو ہیں ہر ایک سے 2 سوال، 3 سوال، 4 سوال کرتے ہیں، اور وہ طالب علم ان سوالات کے جوابات دیتا ہے. اب ہر طالب علم کا جائزہ مستقل لیا گیا،
ہر طالب علم کا امتحان الگ لیا گیا اور اس کے بعد ممتحن نے یہ حکم سنایا، یہ فیصلہ سنایا کہ اس درسگاہ کے تمام طلبہ کامیاب ہیں، تو یہ استقرا تو ہے لیکن استقرا یقین کا فائدہ دے رہا ہے، اس لیے کہ ممتحن نے ہر بچے کا جائزہ مکمل لیا ہے۔ جیسے اہل حق کا یہ فیصلہ کہ تمام صحابہ کرام روایت حدیث میں معتبر ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کا جائزہ لے لیا گیا ہے۔ یہ ہوا ہمارا آج کا سبق جو قیاس، دلیل اور حجت کی دوسری قسم یعنی استقرا۔ قیاس کا بیان پیچھے گزرا، آگے مزید کچھ تھوڑا سا بیان قیاس کے سلسلے میں آئے گا، اور یہ ہوا ہمارا استقرا کا بیان۔ اب اگلا بیان ہمارا شروع ہوگا قیاس الدلیل اور حجت کی تیسری قسم یعنی تمثیل کا، جس کو ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.